تم دیکھنا ایک دن تمہارے ساتھ میں کرتا کیا ہوں. انشاءاللہ IMS کے بچے کرتے کیا ہیں. تم لوگ اتنے ناہنجار خبیث لوگ ہو, تم نے سمجھ لیا میں تمہیں ایزی لوں گا اس بات پہ. لوگوں کے ٹکڑوں میں پلتے ہو تم. سلمان نما بندہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, براک اوباما, ٹونی بلیر نہیں. پچھلے دنوں ساحل ندیم اور قیصر احمد راجہ کی ایک پوڈ کاسٹ ہوتی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی, جس میں سب سے امپورٹنٹ تھا مولوی کا کردار, اور کیا مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے یا پھر ساحل ندیم کو مولویوں سے کیا مسئلہ ہے. تو اسی چیز پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے اقامت دین کے پرسپیکٹیو سے. اگر ہم نے دین قائم کر لیا تو کیا ہمیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے, یا دین کو قائم کرنے کے لیے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے. ساحل الدین نے اس کے اوپر کہا کہ ہمیں مولویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم قرآن کی طرف جائیں گے, ہم سنہ کی طرف جائیں گے. قرآن میرے آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ خود انٹرپریٹ کرے گا, قرآن سے شرعی احکامات نکالے گا, جو کہ ایک غلط کانسیپٹ ہے. میں سیکولر سے لڑ سکتا ہوں, میں ایتھیسٹ سے لڑ سکتا ہوں, تو سوری سر میں شریعت نافذ نہیں کر سکتا, وہ آپ نے کرنی ہے. تو غلط کہہ رہے ہیں سر, یہ جملہ ہمیشہ غلط بولتے ہیں. کہ آپ کس نے کہا کہ مولوی نے شریعت نافذ کرنی کہ ڈیڈی کی جگیر ہے سارے دین سب بن کے پاکستان. تو قرآن کے مجھے میرے لیے قرآن آیا ویسے خود انٹرپریٹ. نہیں سر, دین پاکستان میں شریعت آ دی, سارے دین خلیفہ بن کے آپ نے شریعت نافذ کرنی ہے. Who would you go to? I would go to the Quran, not go to Maulana Fazlur Rahman, which is where exactly. ہم لڑانے والا کون ہے؟ خود اس تحقیق نہیں کر سکتا. کیا مجھ سے آپ پوچھیں گا, میں آپ کو کیس بتاؤں, سرٹیفائڈ ہے میں نہیں. کون سی یونیورسٹی سے حضرت علی کون سی یونیورسٹی سے سرٹیفائڈ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ یونیورسٹی بھی رجسٹر کرتی ہے ابھی کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی اپنی 34ویں اور 35ویں ڈیپینڈنگ ان کے آپ نے کس سے پڑھا ہے, وہ چین آف نریشن انٹو سم ویئر بٹوین 37 اینڈ 35. سو ایک چین ہے 34ویں چین میں آگے سے سارا کچھ چھوڑ دیا. ایک چین تو ہے نا, وہ اسی کے پاس ہے, نہیں تو سیمنا چھوڑتے ہیں. کیوں نبی اسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کرام دیا تھا. اگر آپ نے شریعت کو نافذ کرنا ہے تو آپ کو تمام چاروں فقہ کے اسکول آف تھاٹس اور بہت سی چیزیں پڑھنی پڑیں گی, اور علماء کی آپ کو ضرورت ہوگی. تو ریاست مجتہد ہوتی ہے, کوئی نئی چیز آ جائے تو ریاست اجتہاد کر سکتی ہے, تو ریاست اجتہاد خود سے نہیں کرے گی, علماء سے پوچھ کے مختلف علماء کو ساتھ بٹھا کے اس کے بعد ان سے فتویٰ لیں گے. اس طرح سے ریاست چلتی ہے. لیکن چونکہ ہمارے زیادہ تر علماء اس کے لیے کام نہیں کرتے اور الٹا کام کرنے والوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ایک مفتی سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں خلافت کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے, تو انہوں نے کہا نہیں, خلافت کے لیے بات کرو گے اٹھا لیے جاؤ گے, جو کام ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا بعد میں. تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں, جو ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کا پرسپیکٹیو یہ بن چکا ہے کہ دین کا کام, اگر ہم خلافت کی بات کریں گے, اسلامی نظام اور شریعت کی بات کریں گے, تو پھر ہم پہ سختیاں ہوں گی, اور دین کا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ان کے نزدیک جو کون سا کام ہے, جو بھی کام ہے جو وہ کر رہے ہیں اس سے بھی پیچھے رہ جائیں گے, وہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ دین نظام اگر قائم نہیں ہوگا, اسلامک سسٹم نہیں ہوگا, تو آپ دیکھیں بہت سے ملکوں میں پردے کے اوپر پابندی ہو رہی ہے, حجاب کے اوپر پابندی ہے. تو جو آپ کے انفرادی اعمال تھے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, آپ اس سے بھی گزر جائیں گے. پاکستان میں 20 لاکھ بندہ ملحد ہو رہا ہے, کیونکہ سسٹم نہیں ہے. شیخ طریفی نے اس کے اوپر ایک بہت اچھی بات کی تھی. مغرب کا جو سیکولرزم اور لبرلزم اور ماڈرنٹی ہے وہ شبہات کی وجہ سے ہے, لیکن جو مشرق کا لبرلزم, سیکولرزم اور ماڈرنزم ہے یہ شہوات کی وجہ سے ہے. مغرب میں ان کو شبہات ہیں, ان کو بہت سی چیزوں پر شک ہے, ان کو بہت سی چیزوں پہ یقین نہیں ہے, یا اس طرح کے معاملات ہیں. لیکن مشرق میں کیا ہے, مشرق میں شہوات ہیں, مطلب انسان کے ڈیزائرز. ایک بندہ ہے جو حرام کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر وہ حرام کام کرے گا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ یار میں نے کچھ غلط کیا ہے. لیکن جب وہ کہے گا خدا ہے ہی نہیں, تو موریلٹی تو اس کی ساری چلی گئی نا. اب اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ نمازیں نہ پڑھے تو روزے نہ رکھے. جب وہ یہ مان چکا کہ خدا ہی نہیں ہے تو پھر نمازیں کس کے لیے پڑھے گا. اس لیے شہوات کی وجہ سے لوگ اپنے شہوات کے پیچھے جانا چاہتے ہیں, اسلام اس چیز سے روکتا ہے, تو لوگ شہوات کے پیچھے بہت سے نظریات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں. تو یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب اسلام طاقت میں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تھا کہ شبہات کا رد آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو دلائل دیں, آپ قرآن و سنت سیرت سے دلائل نکال کے ان کے سامنے رکھیں. اس طرح سے آپ شبہات کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن جو مشرق کا لبرلزم ہے یہ شہوات کی وجہ سے, شہوات کو آپ صرف طاقت کے زور پر کم کر سکتے ہیں یا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ دین جب غالب نہیں ہوگا تو آپ اجتماعی عبادات کو چھوڑ دیں. ابھی ہم اجتماعی عبادات کی بات نہیں کر رہے, ہم انفرادی عبادات کی بات کر رہے ہیں. آپ اس سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. آپ کے پاس اگزامپل ہے, پردے کے اوپر, حجاب, نقاب کے اوپر اتنی پابندیاں مختلف ممالک نے لگا دی ہے. ٹھیک, یہ تو انفرادی عبادت ہے, اس کا تو خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ اس کے اوپر بھی پابندی لگ رہی ہے. You actually believe کہ مولوی کی پرفارمنس صفر نہیں ہے. I don't completely agree with that. So 1 and 2 ہے, سو میں سے کتنی ہے 50-50. آپ سمجھ رہے ہیں کہ 50% of Islamic movement has been led and
اس کے آبجیکٹیو اچیو ہو چکے ہیں ہمارے. نا I'm not saying that. تو پھر پرفارمنس میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ مولوی پرفارمنس بالکل ہی صفر ہے. سو آئی ایم سیئنگ کہ جس حد تک وہ کر سکتے ہیں ان دا اویلیبل ریسورسز, اس حد تک باقی یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. ان کے دین کے مولویوں کے پاس کون سی ایکسٹرا ریسورسز پڑھ لے کے پتہ ہوتے ہیں. ہمارے دین کے مولوی جو ہیں وہ بہانے کرے کہ ہمارے پاس پیسے دیتے تو ہم اصلی دین دے رہے تھے, وہ لوگ پیسے بنا کے دین نافذ کرتے ہیں ہمارے اوپر. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ مولوی کی پرفارمنس زیرو ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. شور یہ ہے یا پوری وہ دے یہ بائنڈریز میں نہیں ہو سکتا نا کہ سال 100 یورو کسی ایک کیٹیگری میں پوری ہے. کسی کیٹیگری وہ کون سی کیٹیگری ہے؟ تزکیہ نفس کی جو ایجوکیشن ہے. اللہ کا واسطہ یہ کیس آ جائیں گے سب سے برے حالات ہمارے تزکیے میں. اس کے بعد اگر ہم مولوی کی پرفارمنس کی بات کریں تو پولیٹیکلی ان کی پرفارمنس زیرو ہے, بالکل زیرو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اوور آل مولویوں کی پرفارمنس, علماء کی پرفارمنس زیرو ہے, لیکن حاکمیت الہی کے لیے ان کی جو جدوجہد ہے, ان کی کوشش ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کو بہت سے ایسے علماء ملیں گے جو اخوان کے اوپر طنز کرتے ہیں, حماس کے اوپر طنز کرتے ہیں, جماعت اسلامی اور دوسری اسلامی تحریکوں کے اوپر طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ وہ حاکمیت الہی کی بات کرتے ہیں. اور جو ہمارے سلفی مدخلی ہیں وہ تو کہتے بھی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل ٹوٹلی اس کو اپوز کرتے ہیں, جو حکمران اطاعت کرو چپ کر کے, یہ ان کا نظریہ ہے. اور اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آ جائے کہ کون سے علماء ہیں جو دین کے نفاذ کے لیے دل سے کام کر رہے ہیں. جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ اپنے مسلک اور فرقے کے لیے کر رہے ہیں, مسلک کی بنیاد پر اپنے مدارس کو بچانے کے لیے کہ بس ہمارے مدارس بچے رہیں. کوئی سنسیئرلی آ کے اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی بات نہیں کرتا. اب ایک اور بات وہاں پہ ہو رہی تھی کہ چین جو سند ہوتی ہے, دیکھیں ساحل الدین مجھے یہاں پہ لگ رہا تھا کہ وہ اس چیز کو غلط سمجھیں. چین سے ان کا مطلب یہ تھا کہ پولیٹیکل سسٹم نافذ ہونا چاہیے, پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی. لیکن چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اگر حدیث پڑھیں نا تو اس کے فلاں سے روایت کی, فلاں سے روایت کی, اس طرح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چین جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں چین میں ہونا. اور یہاں پہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جو اقامت دین کے لیے کوشش کرنے والے علماء ہیں, جو دین کو ایز اے سسٹم امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ کے پاس پورا اسلام کا پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم کا پورا سٹرکچر لوگوں نے بنایا ہوا ہے. حزب التحریر نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کیا. ان کے کام کو آپ دیکھیں, اکنامک سسٹم کے اوپر بہت اچھا کام ہے ان کا, تو آپ ان کو آگے لائیں گے, ان کے ذریعے امپلیمنٹ کروائیں گے. دیکھیں فار ایگزامپل اگر ساحل الدین کے ذریعے شریعت آ جاتی ہے تو تنظیم اسلامی, جماعت اسلامیہ, ان سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں, ان تمام علماء کو جمع کریں گے اور پھر وہ نظام کو چلائیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء نے نظام چلانا ہے, اکنامسٹ ہوں گے اور ہر فیلڈ کے ماسٹرز ہوں گے جو کہ اس نظام کو چلائیں گے, لیکن وہ اسلام کے مطابق ہوگا. ساحل الدین کو ایک مسجد میں جانے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ مودودی کا نام لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے پاکستان میں بہت سی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ اس کی ریزن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی ہے, مسلک کی قید ہے کہ لوگ اپنے مسلک سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہی نہیں چاہتے, اپنے مسلک کی خدمت کو دین کی خدمت سمجھ کر دل سے لگائے بیٹھے ہیں. لاسٹ میں بس ایک اور پوائنٹ ڈسکس کروں گا. یہاں پہ ساحل الدین کی ایک بات بہت اچھی تھی, خارجی ہونے کی بات کی, کہ 57 ممالک ہیں, ان سب نے اپنے اوپر اس ریاست کی ڈیفینیشن لگائی ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ریاست ہوتی تھی, اسلامی ریاست, اس کی ڈیفینیشن ہر کسی کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتی. اور یہ بات بھی ان کی بالکل ٹھیک تھی کہ عربوں نے بغاوت کی تھی عثمانیوں کے خلاف. یہ مدخلی آپ کو بولیں گے تم نے حکمران کی اطاعت کرنی ہے, نہیں تو تم خارجی ہو. تو تمہارے سارے عرب خارجی ہیں جنہوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی, اسلامی سلطنت کے خلاف برطانیہ کے ساتھ مل کے تم نے بغاوت کی, اور انہوں نے تمہیں کیا لیا, ہر میں وہ دھوکہ دیا گیا تھا. لیکن آپ خارجی ہیں, آپ نے خروج کیا ہے. تو یہ پوائنٹ ان کا بہت اچھا تھا. تو اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں گے کہ پولیٹیکل اسلام کے امپلیمنٹیشن کے علماء کی پرفارمنس کیا, تو زیرو ہے, بالکل زیرو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اکثر علماء کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, یہ نہیں کہ آپ اس میں سے ایکسیپشن نکال رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کام کیا, مودودی صاحب نے کام کیا, لیکن وہ بھی تو مولوی تھے. آپ ان علماء کو آگے لائیں گے جو اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو مسلک کی قید سے آزاد ہو کے کام کر سکتے ہیں. نہیں تو اگزامپل دیتا ہوں, ٹی ایل پی کی حکومت آ رہی, جو انجینئر صاحب کا پوائنٹ ہے وہ بھی ویلڈ ہے کہ ٹی ایل پی کی حکومت آ جائے تو سارے وہابیوں کو گستاخ قرار دے کے, اور اگر اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی تو یہ قبر, مزارات, سب کچھ تباہ کر دیں گے. تو اس لیے مسلک کی قید سے آزاد ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ چاروں فقہ ہیں نا, ان میں پردے کے متعلق اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ چہرے کو بھی ڈھانپنا ضروری ہے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے, ریاست کی سطح کے اوپر حجاب ضروری ہے, اور چھوٹے کپڑے نہ پہنے ہوں, اچھے کپڑے پہنے ہوں, ٹھیک ہے. باقی آپ نے نقاب کرنا ہے
یا نہیں کرنا، آپ اپنی فقہ کو فالو کریں. تو اس کی قید ہونی چاہیے. سر افغانستان میں ابھی بالکل بھی وہاں پہ آزادی نہیں ہے ان چیزوں کی، اور میں آپ کو کسی ویسٹرن میڈیا کے پروپیگنڈے سے وہ کہ نہیں بتا رہا. میرا اپنا ایک دوست ہے، وہ ادھر گیا، ان کے ماموں وہاں رہتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا تھا مسجد میں، اس نے ہاتھ ایسے باندھا ہوا اور پہلی رکعت میں اس نے آمین کہہ دیا. تو اس کا ماموں اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے یوں اس کو ہاتھ مارا. جیسے ہی نماز ختم ہوئی اس کے ماموں نے بولا نکل یہاں سے، جلدی بھاگ، کیونکہ سختی ہے اس کے اوپر بھی طالبان آپ کو پکڑ لیں گے. تو مسلک کی آپ اتنی سی بھی آزادی نہیں دے رہے کہ کوئی ہاتھ اوپر رکھ لے نیچے رکھ لے. یہ تو فقہی مسائل ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے. دین ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں، مذہب حنفی، شافعی، مالکی، جو بھی، ان کو آزادی ہوتی ہے، آپ اپنے فقہ کے مطابق ساری چیزیں کریں.